السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت سورۃ النور سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ کو انہی دونوں نصوص کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر منقطع ہو گیا. جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 انبیاء اسی اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے. اسی طرح سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں. قرآن مقدس میں اس مضمون کو اس آیت میں بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. لیکن انبیاء جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے جاتے تھے، ظاہر ہے جب تک دنیا ہے، جب تک اس مقصد کی تکمیل کا اور اس کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو رہنا چاہیے. انبیاء اس لیے آتے تھے کہ انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا جائے. انبیاء اس لیے آتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. انبیاء اس لیے آتے تھے کہ کوئی انسان اپنی خواہش نفس سے مغلوب ہو کر شیطانی راستے پر نہ چل پڑے، تو انبیاء اس کو راہ حق دکھاتے تھے. شیطان کی چالوں سے اور نفس کی تدبیروں سے باخبر کرتے تھے.
اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے اللہ کے اس بندے کو اللہ کے راستے پر لگا دیا جائے۔ یہی انبیاء کا مقصد ہوتا تھا۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اس طرح کے افراد کی تو ضرورت رہے گی قیامت تک، کہ انسانیت کو سیدھا راستہ کوئی تو ہو جو دکھائے، کوئی تو ہو جو بتلائے کہ اللہ ہی پر ایمان لانا ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی کی عبادت کرنی، اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ کوئی تو ہو اس طرح کا جس کا نظام اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہو کہ انبیاء نہیں تو کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک نہایت پاکیزہ، مقدس، عظیم ترین جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی، جس جماعت کو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، صحابہ کی جماعت۔ یہ اسی لیے عطا کی گئی تاکہ یہ پیغام جو نبی علیہ السلام کے ذریعے آیا یہ ہر انسان تک پہنچ جائے۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ صحابہ کی تعداد بھی تقریباً 1,24,000 ہے، لیکن آپ جس کی بھی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے الا ماشاءاللہ چند صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ ملے گا کہ ان کی قبر مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ یا جزیرۃ العرب میں ہے، نہیں ہے ان کی قبریں وہاں۔ کسی کی قبر افریقہ کے صحراؤں میں، کسی کی سرزمین شام میں، کسی کی سرزمین مصر میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں دنیا میں منتشر ہیں ان سب کی قبریں، اس لیے کہ ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آخری ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، اسی دین کو ہر انسان تک پہنچنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے اعلان کرایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دو میں تم سب کا نبی ہوں۔ تو صحابہ نے اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ نے اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک نہ پہنچایا ہوتا تو سب کی قبریں وہیں ہوتی جزیرۃ العرب میں، لیکن اس پیغام کو لیا اور لے کر نکل گئے، جس کو جہاں موقع تھا وہ لے کر اس پیغام کو چلا گیا۔ اسی کو تبلیغ دین کہا جاتا ہے، اسی کو دعوت دین کہا جاتا ہے، اسی کو اشاعت دین کہا جاتا ہے۔ دین کی تبلیغ کی خاطر، دین کے پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ آپ خود بھی بتائیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر آج اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے پیغمبر تو اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوئے، پھر ہم تک دین کیسے پہنچ گئے؟ ظاہر ہے نبی علیہ السلام سے کسی صحابی تک پہنچا، صحابی سے کسی تابعی تک پہنچا، تابعی سے کسی تبع تابعی تک پہنچا، اور یوں ہی منتقل ہوتا ہوتا اس 1450 سال میں ہم تک پہنچ گئے۔ اگر درمیان کے لوگوں پر اعتماد نہیں ہوگا تو دین پر بھی اعتماد نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی علیہ السلام تک تو دین ٹھیک ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام حضرت نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام تو نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان میں خدا نخواستہ ہم کوئی کمی نکالیں، کوتاہی ان کی بیان کریں، ان پر اعتماد نہ کریں، تو یہ صرف ان پر اعتماد نہیں ٹوٹے گا بلکہ یہ ہمارے طاقچوں میں جو قرآن کریم رکھیں اس پر سے بھی اعتماد ختم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کسی صحابی کی بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ تو صحیح لوگ نہیں تھے، اس وجہ سے ان کی بات نہیں مان سکتے، تو آپ قرآن کیسے مان لو گے؟ اس لیے کہ قرآن نبی علیہ السلام سے لیا کس نے؟ ہم نے سنا کیا؟ آپ بتائیں کس نے سنا؟ صحابہ نے سنا۔ اگر ان کی ذات پر ہمیں اعتماد نہیں
تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ملاوٹ کر دی ہو صحابہ نے، اس میں کچھ آیتیں اپنی طرف سے بڑھا دی ہوں، کچھ گھٹا دی ہوں، تو پھر صحابہ پر اعتماد کی کمزوری سے قرآن پر سے اعتماد چلا جائے گا، حدیث پر سے اعتماد چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اگر قرآن پر اپنے اعتماد کو، ایمان کو، حدیث پر اعتقاد اور ایمان کو باقی رکھنا ہے تو صحابہ پر بھی اعتماد کرنا پڑے گا، یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ صحابی نے کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اسی بات کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے بھی پیچھے چلو گے راہ پا جاؤ۔ یہ اعتماد نبی علیہ السلام خود سند دے کر چلے گئے صحابہ کے تعلق سے ساری انسانیت کو۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس میں بالکل اخیر مرحلے میں جا کر صحابہ اس پیغام کے پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ بنے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد رکھنا پڑے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مقدس کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے اہل ایمان سے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، نیک کام کریں، وہ میں ان سے 3 وعدے کرتا ہوں۔ نمبر 1، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اقتدار، سلطنت، بادشاہت، حکومت اور دنیا چلانے کا نظام ان کے حوالے کر دوں، دنیا کی سلطنت اور بادشاہت ان کے سپرد کر دیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہی کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بادشاہت اور اقتدار دیا گیا، اس سے مراد بنو اسرائیل ہیں، جیسے ان کے انبیاء کو حکومتیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اس طرح سے تمہیں بھی اقتدار مل جائے گا۔ پہلا وعدہ اللہ نے یہ کیا۔ دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے یعنی اہل ایمان کے لیے جو عمل صالح بھی کرتے ہوں گے، اس دین کو مضبوط اور پختہ کر دیں گے جو دین ان کے لیے اللہ نے منتخب کیا، چنا، پسند کیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان کے لیے پختہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ دینہم، ان کے اس دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ اور تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ابھی جو آپ مکے کی سرزمین پر یا مدینۃ المنورہ منتقل ہو جانے کے بعد جس خوف کے سائے میں جیتے ہو، ہم اس خوف کو ختم کر دیں گے، ماحول کو پرامن بنا دیں گے۔ یہ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائے۔ ان 3 وعدوں میں جو تیسرے بیچ والا وعدہ ہے، مجھے اس پر بات کرنی تھوڑی۔ نمبر 2 پر اللہ فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم ان کے لیے اس دین کو مضبوط اور پختہ کر دیں گے جو دین اللہ کو پسند ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جو ایمان لانے والی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، اس جماعت کے ذریعے سے اس دین کو تقویت حاصل ہوگی جو دین اللہ کو پسند ہے۔ گویا صحابہ اگر کسی چیز کو دین سمجھ کر اختیار کریں گے اور اس پر وہ چلیں گے اور امت تک پہنچائیں گے تو وہ ایسا ہی عمل ہوگا جو اللہ کو پسند ہو۔ الذی ارتضیٰ لہم، ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ نے کسی چیز کو دین کے طور پر آگے بڑھایا اور وہ اللہ کو ناپسند ہو۔
صحابہ اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے بطور دین جو اللہ کو پسند ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کے ذریعے سے وہی چیز آگے جائے گی دین بن کر جو اللہ نے پسند کی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم نے 2 باتیں کہی۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی جماعت، اس پر اعتماد ہم سب کی ذمہ داری ہے، نہیں تو ہمارا قرآن سے بھی اعتماد ختم ہو جائے گا، حدیث سے بھی۔ نمبر 2، صحابہ جس عمل کو دین کے طور پر آگے بڑھائیں گے وہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کی ذات کو محبوب اور پسند ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز دین بن کر آگے نہیں جا سکتی صحابہ کے ذریعے سے۔ پھر صحابہ کی جماعت میں 10 نام بہت اہم ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ 10 صحابی تو وہ ہیں جن کی جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں، نبی علیہ السلام نے دنیا میں دے دی۔ پھر ان 10 میں بھی 4 نام بہت اہم ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی چاروں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کے مطابق چلنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ان کی سنت کے مطابق چلنا جو خلفاء ہیں اور راشدین ہیں اور مہدیین ہیں۔ راشدین کا مطلب خود بھی درست راستے پر ہیں، راہ حق پر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ مہدیین کا مطلب ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی جانب سے ہدایت ملی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا کر جا رہے ہیں۔ اب یہاں رک کر ہمیں یہ بتائیں آپ سب میری اب تک کی 10 12 15 منٹ کی گفتگو کی روشنی میں کہ اگر کسی خلیفہ راشد نے کوئی عمل امت کو دیا تو کیا وہ عمل بدعت کہا جائے گا؟ دین میں کوئی زائد چیز اس کو سمجھا جائے گا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف اس عمل کو سمجھا جائے گا؟ یا خلیفہ راشد کا دیا ہوا وہ عمل سنت کہلائے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق کہلائے گا اور نبی علیہ السلام کے دین کا حصہ سمجھا جائے گا؟ کیا فرماتے ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ بھئی نبی علیہ السلام نے کہا علیکم بسنتی، کون سا لفظ بولا؟ سنت۔ تمہاری ذمہ داری ہے میری سنت پر عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ نبی علیہ السلام خلفاء راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو، ان کے عمل کو، ان کی زندگی میں سامنے آنے والے کسی بھی نظریے اور عمل کو سنت کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو بدعت کہیں گے؟ اگر آپ کسی خلیفہ راشد کے عمل کو بدعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا مقابلہ اس خلیفہ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ تو پھر نبی علیہ السلام سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام تو کہہ کر گئے کہ سنت ہے ان کا عمل اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے ان کا عمل۔ لہذا کسی بھی خلیفہ راشد کا عمل جو ہمارے سامنے آئے گا، نمبر 1 وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس آیت کی روشنی میں وہ عمل اللہ کا پسندیدہ عمل ہوگا جو خلیفہ راشد کے ذریعے ہم تک آئے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہی عمل ان کو تقویت کے ساتھ دیا جائے گا ارتضی لہم، جو اللہ کو پسند ہوگا تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ نمبر 2، کیونکہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے آنے والا دین انہی کے ذریعے انسانیت تک پہنچے گا، اس لیے بھی وہ نبی علیہ السلام ہی کے دین کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اگر آپ صحابی اور خاص طور پر خلیفہ راشد کے عمل کو کمزور یا بدعت سمجھیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کے دین کی تنقیص لازم آئے گی۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہمارے کچھ دوست و احباب خلیفہ راشد کی بدعت کہہ دیتے ہیں، صحابہ کا عمل کہہ دیتے ہیں، مطلب بہت ہلکے سے
یوں ہی بس یہ تو صحابہ کا عمل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں تو صرف اللہ کی طرف سے چیز چاہیے یا نبی علیہ السلام سے چاہیے. اگر کوئی بڑا ذمہ دار اپنا کسی کو ترجمان بنا کر، وکیل بنا کر آپ کے سامنے بھیج دے تو اس ترجمان کی، اس وکیل کی بات آپ ہی کی، اسی بندے کی سمجھی جائے گی جس نے بھیجا ہوتا ہے. نکاح ہوتا ہماری مسجدوں میں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ نکاح کی مجلس میں لڑکا موجود، امام صاحب موجود، 2 گواہ موجود، ایک وکیل موجود، باقی اور بھی مجمع ہے. لیکن جس کا نکاح ہو رہا ہے لڑکی وہ ہے ہی نہیں وہاں. قبول اسے کرنا، نکاح اس کا ہونا، زندگی اسے گزارنی، وہی غائب ہے. تو نکاح کیسے ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا؟ بھئی مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں گے، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ مفتی صاحب تو یہی کہیں گے کہ ہاں وکیل صاحب جائیں، اپنا اجازت لے کر آ جائیں، اور وہ آ کے امام صاحب سے بتلا دیں کہ جی لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اور وہ نکاح ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ یہاں جو وکیل صاحب نے آ کر اجازت دی ہے، یہ اجازت وکیل صاحب نے نہیں دی ہے، یہ اجازت لڑکی نے دی ہے. یہ آواز، یہ جملہ، یہ کلمہ یہ وکیل صاحب کی زبان سے نکلا ہے بس یہاں امام صاحب کے سامنے. تو یہ جملہ وکیل صاحب کا نہیں ہے، یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ اصل لڑکی کا ہی ہے. اسی کی اجازت ہے جو وکیل کی زبان سے ادا ہوئی ہے. ورنہ ایجاب و قبول کے بغیر تو یہاں علماء یہاں بھی بیٹھے اور آپ جامع مسجد میں جا کے پوچھیں، ایجاب و قبول کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہو رہا ہے نکاح، اس لیے کہ لڑکی کا جملہ، یہ وکیل کا جملہ ایسا ہی مانا جائے گا جیسے لڑکی کا جملہ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں مختلف احکام حکومت کی طرف سے آتے ہیں. وزیر اعظم کی جانب سے کوئی آرڈر آ جائے گا تو وزیر اعظم ہم سب کے دروازوں پہ آ کے کہتے ہیں کیا کہ آج سے یہ آرڈر ہے. گلیوں میں، محلوں میں رکشے والا گھوم جاتا ہے اور وہ اعلان کر دیتا ہے سرکار کی طرف سے اعلان آیا ہے، SIR ہوگا، سب لگے پڑے اس میں. کوئی بھی تو نہیں کہتا کہ رکشے والے کی بات کی کیا اہمیت. رکشے والے کی نہیں ہے، وہ رکشے والے نے اعلان کیا ہے، وہ بات تو وزیر اعظم کی طرف سے آئی ہے. تو جو زبان سے جس کی نکل رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے وہ اسی کی بات ہوگی، وہ بات دراصل اس کی ہوگی جس نے اس کو بھیج رکھا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النجم میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو نبی علیہ السلام بولتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نہیں بول رہے، یہ اللہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، نبی علیہ السلام کی تو زبان سے ادا ہو رہا ہے بس. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا. 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں غالباً نمبر 3 آیت یا نمبر 4 والنجم کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، آیت نمبر 3 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے نبی علیہ السلام، یہ جو بھی بولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے. تو اللہ کا پیغام ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان سے، نبی علیہ السلام کے کردار سے آتا ہے. اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو عمل، جو پیغام، جو حکم، جو نظام رسول پاک علیہ السلام آپ کو دے دیں اس کو پکڑ لو، فخذوہ. اور رسول پاک علیہ السلام کیا پیغام دے گئے؟ رسول پاک علیہ السلام پیغام دے گئے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، کہ میری سنت پر بھی چلنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی چلنا ہے. اب آپ جوڑیے اس کو، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جو کہیں گے وہ دراصل میرا پیغام ہے، اور نبی کہہ گئے کہ میری سنت پر بھی عمل کرنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے. اور خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ کے ذریعے اگر کوئی نظام ہم تک آتا ہے تو ہمارا کوئی نادان دوست کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بدعت عمری ہے. واہ بھائی سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں سنت ہے، آپ کہہ رہے ہیں بدعت عمری ہے. ویسا آپ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں.
یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ بس نام رکھ لیا آپ نے اپنا، جاوید اختر، اسلامی سا نام ہے، آپ ملحد ہی. تو نام سے تو چیز نہیں چلا کرتی، چیز تو کردار سے طے ہوتی ہے. آپ کا نام تو دیکھنے میں مسلمان سا ہی لگ رہا جاوید اختر، لیکن وہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے، ملحد ہے، اسلام سے تو کوئی واسطہ نہیں. تو نام سے کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ نے نام رکھ لیا حدیث والا، حدیث کو ماننے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، تو بھئی اللہ کے نبی کی حدیث ہی تو ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق 3 حضرت عمر کی بدعت ہے. آپ کہہ رہے ہیں جمعے میں 2 اذانیں حضرت عثمان غنی کی بدعت ہے. آپ کہہ رہے ہیں تراویح میں 20 رکعتیں یہ حضرت عمر کی بدعت ہے. آپ ان سب کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو سنت فرما گئے. تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں گے بھائی؟ آپ کی بات کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم تو اس کے مطابق چلیں. اسی طرح کی جو چیزیں ہیں جو صحابہ کی طرف منسوب ہیں، خلفائے راشدین کی طرف منسوب ہیں، ان میں ایک عمل تراویح کا آتا ہے. آج کل یہ موسم قریب آ رہا آگے، تو برسات میں اچھلنے شروع ہو جاتے ہیں. برساتی جو چیزیں ہوتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھتے ہیں ان کو، اور آواز بہت تیز ہوتی ہے ان کی. برسات میں آپ کہیں آبادی میں بھی ہوں گے تو وہ آواز بہت تیز آتی ہے، جنگل میں صحرا میں ہوں گے کہیں خالی جگہ تو بہت تیز آئی. تو ایسی آواز بہت تیز اچھلتی ہے رمضان کے مہینے میں، خاص طور پر تراویح کی تعداد کو لے کر. 8 ہے، 20 ہے، 8 ہے، 20 ہے، اس مسئلے کو لے کر خوب الجھایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا. نمبر 1، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ حضرت عمر نے جاری کی، تب بھی حضرت عمر کے عمل کو ماننے کا حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. نبی علیہ السلام ہی تو کہہ کر گئے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. اور اللہ نے جو 3 وعدے کیے ہیں، جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں وعدے نبی علیہ السلام کی زندگی میں پورے ہوئے ہوں. چنانچہ پہلا وعدہ بھی بعد میں پورا ہوا. پہلا وعدہ یہ تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں اقتدار دیں گے آپ کو، حکومت دیں گے آپ کو، بادشاہت دیں گے آپ کو، سلطنت دیں گے آپ کو. یہ ساری چیزیں تو خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی ہیں. اقتدار اور سلطنت اور حکومت اور بادشاہت جو اہل اسلام کے پاس آئی، وہ تو سب خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور تک اسلام پھیلا ہے، فتوحات کا سلسلہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ فتوحات کا سلسلہ اور بادشاہت اور اقتدار یہ سب تو بعد میں آیا. اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ دین کا ہر حکم نبی علیہ السلام کی زندگی میں پورا. تراویح اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو باجماعت شروع فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدعت ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں اس کو سنت ہی کہا جائے. اسی طرح سے لفظ تراویح پر اگر غور کریں آپ، تراویح عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ جمع ہے. جمع کا مطلب ہوتا ہے جو 2 سے زائد کے لیے آئے گا. جیسے ہم کہیں گے ایک آدمی کو کہیں گے کہ رجل، اور اگر 2 ہیں تو کہیں گے رجلان، اور 3 یا 3 سے زائد ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے رجال. یعنی اس کو انگلش میں کیسے کہیں گے، انگلش کو سمجھنا آسان ہوتا ہے لوگ. ایک تو لفظ ہوتا ہے سنگولر، سنگولر کو بولتے ہیں واحد، اور ایک ہوتا پلورل، اس کو جمع بولتے ہیں ہماری عربی زبان کے اعتبار سے. تو پلورل کے لیے کم سے کم 3 چاہیے. تراویح یہ پلورل ہے ترویحتن کا، ترویحتن آئے گا سنگولر کے لیے واحد. اور تراویح کا ترجمہ ہوتا ہے آرام. لفظی ترجمہ ہے اس کا لغوی، یعنی ڈکشنری کے حساب سے اگر اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے استراحت، یعنی آرام.
آرام کب ہوتا ہے؟ ہر 4 رکعت کے بعد آرام ہوتا. آپ رمضان میں پوچھئے گا کسی سے 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اس کو ترویحہ کہتے ہیں. 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کو ترویحہ کہا جاتا ہے. یعنی 4 رکعت میں ٹانگیں دکھ گئیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آرام کر لیں تاکہ اگلی 4 رکعت پڑھ سکیں. اب آپ یہ مت کہیے گا کہ کہاں آرام ملتا ہے جی، 20 سیکنڈ میں تو امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ میں نے اور آپ نے کیا ہے، یہ اتنی دیر کا نہیں تھا. بہت سی جگہوں پہ عمل ہوتا. ابھی بھی رمضان میں آپ مرکز نظام الدین چلے جائیے، 4 رکعت کے بعد بہت دیر کا وقفہ ملتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں مسجد رشید میں چلے جائیے، ابھی بھی 4 رکعت کے بعد بہت دیر کا آرام ہے. پھر تو یہ 4 رکعت کے بعد کافی دیر کا آرام ملتا تھا کہ تھک گئے تھوڑی دیر آرام. اس کو ترویحہ کہا جاتا تھا. اگر آپ 8 رکعت پڑھیں گے تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر آرام کتنی مرتبہ کریں گے آپ؟ 4 رکعت کے بعد 1 مرتبہ، اور پھر 4 پڑھ لی تو 8 کے بعد 1 مرتبہ، 2 مرتبہ آرام ہوگا. تو تراویح تو فٹ نہیں ہوگا لفظ وہاں، کیونکہ تراویح کے لفظ کو فٹ ہونے کے لیے کم سے کم 3 مرتبہ آرام سے، کیونکہ وہ پلورل ہے. تو یہاں آپ اس کو تراویح کہہ ہی نہیں سکتے. لفظ تراویح خود یہ بتلا رہا ہے کہ 8 تو نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ فٹ نہیں ہو گیا. تو یہ لفظ تراویح سے اگر ہم غور کریں تو یہ ترویحتن کی جمع ہے. اس کے معنی آتے ہیں آرام، اور یہ آرام 8 رکعت میں اتنا نہیں مل پاتا ہے جس پر یہ لفظ فٹ ہو سکتا ہو. تو ہم اپنے بھائیوں سے کہیں گے کہ جنہوں نے نام رکھ کر دھوکہ دینے کی امت کو کوشش کی ہے کہ ہمارا نام یہ ہے، یا تو وہ پھر لفظ تراویح نہیں کچھ اور نام رکھ لیں اس نماز کا. یہ لفظ ان پر فٹ نہیں ہوتا. اور اگر یہ نام رکھ ہی رہے ہیں وہ، تو ہم ایک سوال کرتے ہیں ان سے، یاد رکھیے گا، وہ تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ویسے صحیح معنی میں کسی کو نہیں مانتے، کہنے کو مانتے ہیں. تو وہ قرآن یا حدیث میں رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی اس نماز کا نام تراویح دکھلائیں قرآن یا حدیث میں کہ اس نماز کو تراویح کہتے ہیں. بھئی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر سارے نام ہیں، حدیث میں مل جاتے ہیں سارے نام. تو تراویح کا نام کیوں نہیں ملتا پھر حدیث میں، جب آپ حدیث ہی کو مانتے ہیں؟ ہم تو کہہ دیں گے کہ بھئی ہم تو قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اجماع امت کو بھی مانتے ہیں، ہم تو قیاس صحیح کو بھی مانتے ہیں. تو ہم جب اتنی چیزوں کو مانتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے قرآن میں دکھلانا. ہم کہیں گے ہم حدیث میں دکھلا دیں گے، یا حدیث میں اگر نہیں ملے گا تو ہم کہیں گے اجماع سے دکھلا دیں گے، ہم صحابہ سے دکھلا دیں گے. لیکن چونکہ آپ تو 2 ہی چیزوں کو مانتے ہیں نا، تو جس نام کو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ نام آپ دکھلائیے قرآن میں یا حدیث میں. انشاءاللہ صبح قیامت تک نہیں دکھلا سکیں گے. یاد رکھیے گا اس پوائنٹ کو. جس نماز کو پڑھوانے کے لیے آپ ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت ہی پڑھنی ہے مولانا صاحب، تو آپ ان سے پوچھئے نماز ہے کون سی، اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے جی تراویح ہے اس کا نام. وہ کون سی حدیث میں ہے؟ وہ حدیث دکھلاؤ کہاں ہے نام. جب حدیث ہی پہ چلنا تو بھائی تو نہیں دکھلا سکیں گے. ان کے پاس ایک نسخہ ہے، اس بات کو بہت غور سے سمجھیے گا. وہ اٹھا کے لاتے ہیں بخاری، سب سے پہلے آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی لیکن لاتے اسے ہی سب سے پہلے. بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا ایک مرتبہ، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. نبی علیہ السلام رمضان میں نبی علیہ السلام کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کیسے پڑھاتے تھے نبی، کیسے پڑھتے تھے نماز. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. علی 11 رکعتن، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، اور جہاں تک اس نماز کی کیفیت کا تعلق ہے کیسی پڑھتے تھے، تو فرمایا لا تسأل عن حسنہن و طولہن.
یعنی ایسی لمبی نماز پڑھتے تھے، ایسی عمدہ نماز پڑھتے تھے کہ اس کی کیفیت مت پوچھو، بس بہت لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اور وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے، 4 پر پھیرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ 4 پڑھتے تھے، بہت شاندار ہوتی تھی، بہت طویل نماز ہوتی تھی۔ پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، بہت شاندار ہوتی تھی، بہت طویل اور لمبی نماز ہوتی تھی، اور پھر 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث ہے، سب سے اہم حدیث ہے جو ہمارے بھائیوں کے پاس ہے، اور جسے لیے لیے پھرتے ہیں پورے رمضان، اور ہمارے سادہ بھائیوں کو، ہمارے سادہ لوگ عوام کو بھٹکاتے ہیں کہ دیکھو 11 رکعت 11 رکعت 11 رکعت، 11 میں سے 8 تراویح 3 وتر، 11 رکعت۔ اس حدیث کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی رمضان میں، بہت اہم نقطہ ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ ایک سوال ہوتا کسی سے کسی کی کیفیت کے بارے میں، ایک سوال ہوتا کسی سے کسی چیز کی کمیت کے بارے میں۔ کمیت کا مطلب ہوتا گنتی، اور کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کیسا۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں آپ کے پاس کھانا کتنا ہے، تو یہ میں نے یہ نہیں پوچھا کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، نمک تیز ہے، مرچ ہلکی ہے، یہ نہیں پوچھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کے پاس کھانا کتنا ہے، آپ کہہ رہے جی نمک بہت تیز ہے، آپ کو دنیا بے وقوف کہے گی۔ ارے میں نے کب پوچھا نمک تیز ہے کہ مرچ تیز ہے؟ میں نے پوچھا کھانا کتنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2-4 مہمان آ جائیں، آپ آفس میں ہوں، آپ گھر پر نہ ہوں، کمرے میں ہوں، مدرسے میں ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، اور مہمان ہے 3، آپ گھر فون کر رہے ہیں خاتون کے پاس اور فون کر کے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانا کتنا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بریانی بنائی ہے، تو کہیں گے باولی ہو گئی، میں نے یہ پوچھا کہ بریانی بنائی کہ سالن بنائی، کتنا ہے، کیونکہ میرے پاس 3 مہمان ہیں، ان کو بھی کھلانا۔ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ یہ سوال جو ہو رہا ہے نا کتنا ہے، یہ سوال ہو رہا مقدار کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں نہیں ہو رہا۔ اور اگر آپ فون کر کے گھر پہ پوچھیں کہ بیگم کھانا کیسا ہے آج کا، کھانا میں گھر پہ ہی آ کر کھاؤں یا ہوٹل پہ ہی کھائی ہوں، کیسا کھانا بنایا، بیگم کہتی ہے وہ 1 پیالہ ہے۔ باولے ہو، میں نے 1 پیالہ 2 پیالے پوچھے، میں نے پوچھا کہ کیسا ہے، تو کیسے کا مطلب اچھا یا برا، اور کتنے کا مطلب 1 پیالہ 2 پیالہ، 1 پلیٹ 2 پلیٹ۔ یہ ہے کمیت، یہ ہے کیفیت۔ کمیت کا مطلب ہوتا مقدار کتنی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ فجر میں رکعتیں کتنی ہیں، تو میں نے کیفیت نہیں پوچھی کہ کیسی ہیں، میں نے پوچھی کتنی ہیں۔ 2 ہیں 4 ہیں، آپ کہیں فجر میں رکعتیں بہت لمبی ہوتی ہیں حضرت، ارے میں نے یہ کب پوچھا ہے کہ لمبی ہوتی ہیں، میں نے پوچھا کتنی ہوتی ہیں، تو آپ کو کہنا پڑے گا 2 ہوتی ہیں، یا سنت بھی ملائیں گے تو 4 ہوتی ہیں۔ آپ کہیں جی لمبی ہوتی ہے، تو میں نے یہ کب پوچھا ہے۔ اور اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ فجر کی رکعتیں کیسی ہوتی ہیں، اور آپ کہیں جی 2 ہوتی ہیں، تو آپ کو بے وقوفی تو کہا جائے گا۔ 2 کس نے پوچھا، آپ بتائیے لمبی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ ہماری بات سمجھے آپ؟ اب آ جائیے بخاری کی روایت، حضرت عائشہ کی روایت ہے جو اٹھائے پھرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیفا، کیفا کا ترجمہ ہوتا ہے کیسا، کیفا انت آپ کیسے ہو، کیفا انتم تم کیسے ہو، یہ نہیں مطلب ہوتا تم کتنے ہو، کیفا انت تم کیسے ہو۔ حضرت عائشہ سے پوچھا جا رہا کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کتنی ہوتی تھی، رکعتیں کتنی ہوتی تھی، یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے رکعتیں جو ہوتی تھی، نماز جو ہوتی تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، لمبی پڑھتے تھے، مختصر پڑھتے تھے،
10 منٹ میں ہو جاتی تھی، آدھے گھنٹے میں ہوتی تھی، کتنی دیر تک قرات رہتی تھی، کتنی دیر تک قیام رہتا تھا، یہ سوال کیا گیا ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، کوئی بھی ہمارا بھائی اپنے آپ کو حدیث والا کہنے والا اگر اس روایت کو لے کر آپ کے پاس آئے رمضان میں، رمضان سے پہلے، کہ اس میں 11 رکعتوں کا تذکرہ ہے، تو آپ کہیے یہ تو جواب ہے حضرت عائشہ کا۔ پہلے سوال دکھا کہ سوال کیا ہے، وہ اسی جگہ لکھا سوال نہیں دکھانے کا، اسی بخاری میں وہیں لکھا، اسی حدیث میں سوال دکھا پہلے ہمیں۔ اگر وہ دکھلا دے ہمت کر کے تو اس کا ترجمہ اگر آپ اردو میں دیکھیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو آپ اپنے اس بھائی سے پوچھئے کہ سوال جب کیسی کا ہے تو حضرت عائشہ نے کتنی کا جواب کیسے دے دیا؟ کیا ام المومنین کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ سوال کیا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب دے ہمیں، تو کتنی کا چکر میں پڑھ کہاں سے گیا تھا؟ چنانچہ آپ اس روایت کو پوری کو دیکھیے، حضرت عائشہ کا جواب، اب میں جواب دہرا رہا ہوں، اب جلدی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، کیسی کا جواب دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یصلی 4، 4 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ جواب کتنی کا ہونا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، آگے جو حضرت عائشہ نے فرمایا لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ کیسی ہوتی تھی اس کو مت پوچھو، وہ تو وہی نماز تھی۔ حضرت عائشہ خود فرما رہی لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس نماز کے حسن کو اور اس نماز کی لمبائی کو، کتنی لمبی ہوتی تھی مت پوچھو، یعنی بہت لمبی ہوتی تھی۔ یہ کیفیت بتلا رہی ہیں حضرت عائشہ، یعنی کیسی ہوتی تھی یہ بتلا رہی ہیں۔ ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے تھے۔ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ مت پوچھو ان کی کیفیت کتنی شاندار ہوتی تھی۔ ثم یصلی 3، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی نماز کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پہلے 1 مرتبہ 4 رکعتیں ایک سلام سے، پھر 1 مرتبہ 4 رکعتیں پھر ایک سلام سے، اور پھر 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی 11 رکعتوں کی کیفیت یہ ہے کہ 4 4 3، اور ان کا حسن اور ان کا طول اور ان کی لمبائی اندازے سے باہر ہے، بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ تو آپ پوچھئے اپنے بھائی سے کہ حسن اور طول کا چکر کہاں سے آ گیا یہاں، لمبائی کا؟ جی ہاں، سوال میں تو وہی تھا، اسی لیے آیا۔ اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چلیے پوچھا تو گیا تھا کیفیت کو حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ نے کیفیت کے بارے میں تو کہہ دیا کہ بہت حسین اور لمبی نماز ہے، مت پوچھو اس کے بارے میں، بتا نہیں سکتی کتنی لمبی، لیکن ساتھ ساتھ گنتی بھی تو بتلا ہی دی کہ 4 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے، 11 پڑھتے تھے، گنتی تو بتلا ہی دی۔ آپ سے وہ بھائی کہہ سکتا آپ کا کہ گنتی تو آ ہی گئی نا، پھر بھی 11۔ جی ہاں، گنتی آ گئی 11 اس میں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب التہجد کے تحت لکھا ہے، یعنی یہ تراویح کی نماز کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر تم اس حدیث پر عمل کرتے ہو اور پوری طرح کرتے ہو تو بتلاؤ 2 پڑھتے ہو کہ 4 پڑھتے ہو؟ یاد کرتے رہیے گا ہمارے نوٹس کو۔ ہمارا ایک پوائنٹ نمبر 1 سوال کیفیت کا ہے اس میں، اس حدیث میں۔ پوائنٹ نمبر 2 اس میں ہے 4 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے۔ آپ 2 کیوں پڑھتے ہو؟ اس میں تو 4 ہیں، تو اگر اسی حدیث پر عمل کرنا ہے تو 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ تو خود بھی عمل نہیں کر رہے۔ 2 پوائنٹ ہو گئے اسی حدیث میں۔ تیسرا پوائنٹ اس میں تو یہ ہے کہ بہت لمبی ہوتی تھی، مت پوچھو اس نماز کی لمبائی کا، تم تو مرغے کی طرح ٹھونگ مار کے چلے جاتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے اتنی لمبی؟ اتنی ہی لمبی پڑھو۔ 3 پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ، ہمیں یہ بتلاؤ تمہارے یہاں وتر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتا کہ وتر کی رکعتیں کتنی ہیں ہمارے بھائیوں میں؟ 1 رکعت ہے۔ ہمارے 8 والے جو بھائی ہیں ان کے وتر کی رکعت معلوم؟ 1۔ تو آپ ان سے یہ کہیے پھر تو 8 اور 1 9 ہونی چاہیے تھی، 11 کیسے ہو گئی ہے بخاری میں؟ اس میں تو 11 ہو گئی، 4 پھر 4 پھر 3۔
تو کیا مسئلہ ہے کہ 8 تک تو مانتے ہو کہ یہاں 8 تک تو اس حدیث پر عمل کریں گے، اور جب 3 اگلی والی آتی ہیں تو اس حدیث کو چھوڑ کے بھگ جاتے ہو، کہتے ہو کہ 1 رکعت پڑھیں گے ابھی تک؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھی حدیث پر عمل کریں گے آپ، آدھی حدیث کو چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ، اور پوری قوم کا بے وقوف بنائیں گے آپ کہ بخاری کے اندر روایت آئی ہے تراویح کے تعلق سے۔ یہ قوم کو بے وقوف بنانے کی تدبیر ہے۔ آپ یاد رکھیے اس بات کو، جب بھی آپ کے سامنے یہ حدیث لائی جائے آپ ان چیزوں کو یاد رکھیے کہ اس حدیث میں وتر کی نماز 3 رکعت آ رہی ہے، اور آپ اسی حدیث کو ہمارے سامنے لا رہے ہو اور بخاری کی یہ روایت ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ وتر کی نماز 3 رکعت نہیں پڑھتے؟ آپ ایک کیسے پڑھ لیتے ہو؟ آدھی حدیث پر عمل۔ صحیح بات یہ کہ کسی بھی ٹکڑے پر عمل نہیں ہے حدیث کے، آدھی پر بھی نہیں ہے۔ کیفیت کا سوال ہے، اسے گنتی میں لے کر چلے گئے، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ رہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سلام سے 4 پڑھی، یہ 2 پڑھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی اس روایت میں وتر 3 رکعت ہے اور وہ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو حدیث پر کہاں ہے؟ یاد رکھیے، یہ تو ان کی طرف سے دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اتنے پوائنٹ ہم نے اس کے اندر ذکر کر دیا آپ کے لیے، اور آخری بات ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق ہے تہجد سے۔ یہ تہجد کے بارے میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی تہجد کو نماز، کیونکہ اسی روایت میں ایک لفظ ہے کہ نہ تو نبی علیہ السلام رمضان میں نہ غیر رمضان، لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، رمضان غیر رمضان یعنی 12 مہینے 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 12 مہینوں میں کون سی تراویح پڑھی جاتی ہے؟ 12 مہینوں میں تو تہجد ہی ہے، 11 میں بھی ہے، رمضان میں بھی ہے۔ تو یہ تو ایسی نماز کی بات ہو رہی ہے جو نماز رمضان میں بھی ہوتی ہے اور جو نماز رمضان کے علاوہ میں بھی ہوتی ہے۔ آپ سب بتائیں کہ تراویح رمضان کے علاوہ میں بھی ہوتی ہے کیا؟ تو آپ اس حدیث کو کہاں سے اٹھا لیا میرے بھائی؟ لہٰذا یہ حدیث تراویح سے متعلق نہیں ہے، یہ حدیث تہجد سے متعلق ہے، اس کا تعلق تہجد سے ہے۔ اب یہاں پر ایک دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس دھوکے کو یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں تراویح اور تہجد ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، 2 نمازیں۔ دیکھو کسی چیز کا انکار کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ ڈائریکٹ کہہ دیں ہم مانتے ہی نہیں، یا آپ نام بدل دیں۔ انکار کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے، جنات کے انکار کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے میں مانتا ہی نہیں، جنات کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی انکار ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جنات اصل میں انسان کو ہی کہتے ہیں، جو انسان نظر آتے ہیں آبادیوں میں رہتے ہیں انہیں انسان کہہ دیتے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، غیر آبادیوں میں رہتے ہیں، ویرانوں میں رہتے ہیں، ان انسانوں کو جنات کہہ دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی جنات کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، پوائنٹ راستہ بدلا، بس اس نے کہا دونوں انسان ہی ہیں، یہ انسان ہے وہ بھی انسان ہے، فرق صرف اتنا کہ یہ آبادیوں میں رہتے ہیں تو ان کو انسان کہہ دیتے ہیں، اور ان کو جنگلات میں اگر رہنے لگے تو انہی انسانوں کو جنات کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب جنات کوئی چیز نہیں، یہ انسان ہے، یہاں رہ لیتے انسان نام ہو گیا، ہمارے لیے تو جنات نام ہو گیا۔ یہ انکار کا ایک طریقہ ہے، انکار کا ایک طریقہ ہے کہ آپ منع کر دیں کہ مانتے ہی نہیں۔ انکار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں مانتے تو ہیں، بس یہ انسان ہی ہے، ادھر کو رہ لیا تو انسان ہے، ادھر کو رہ لیا تو اس کا نام جنات۔ تراویح کا میٹر ایسا ہی ہے، یہ صحیح معنی میں انکار ہے۔ ایک انکار تو یہ ہے کہ ہم تراویح کو مانتے ہی نہیں، ایسے انکار کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ تو ایک انکار یہ کہ نہیں مانتے تو ہیں، یہ اصل میں تہجد ہی ہے، رمضان کے علاوہ ہو تو اسے تہجد کہہ دیتے، رمضان میں آ جائے تو اسے تراویح کہہ دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی نماز ہے، رمضان میں یہ اگر آئے تو اس کا نام تراویح بن جاتا ہے، رمضان کے باہر اگر آ جائے تو اسی کا نام تہجد بن جاتا ہے۔ یہ بھی انکار کا ایک طریقہ ہے۔ یہ دونوں نمازیں ایک ہو ہی نہیں سکتی، مختلف فرق ہیں، بہت لمبی تفصیلات ہیں دونوں نمازوں میں فرق کی۔ تہجد کا ثبوت، اس کی فرضیت، جب وہ فرض تھا بعد میں منسوخ ہو گئی، فرضیت نفل بن گیا، قرآن کریم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تہجد کا ثبوت قرآن سے ہے، تراویح کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے۔
تراویح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا سننت قیامہ اے قیام رمضان، میں نے رمضان کے قیام کو، یعنی رمضان میں عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جا رہی ہے کھڑے ہو کر، جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے سنت کے طور پر دی. تو تہجد ایسی نماز جس کی فرضیت آئی تھی قرآن سے، اور تراویح وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہیں؟ تہجد وہ نماز ہے جس کی مشروعیت مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اور تراویح وہ نماز ہے جس کی مشروعیت مدینہ المنورہ میں جا کر ہوئی. آپ کیسے کہہ دیں گے دونوں ایک نماز ہے؟ تہجد وہ نماز ہے جس کی مشروعیت قبل ہجرت ہو رہی ہے. ابھی نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی، اس سے پہلے ہوئی ہے اس کی مشروعیت. اور تراویح وہ نماز ہے جو ہجرت کے بعد آئی ہے. تو آپ کیسے دونوں نمازوں کو ایک کہہ دیں گے؟ لہٰذا یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک شوشہ ہے کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، ایک نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم مان لیں، پھر آخری جملہ آپ کے لیے یاد رکھیے گا اس جملے کو، اگر ہم مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث دکھلا دیں جس میں نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ یہ دونوں ایک ہی نماز ہیں، مان لیں گے بھائی ہم بھی. ایک دکھلا دیں بس، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی دکھلا دیں، بس اتنا سا ہو اس میں کہ تہجد اور تراویح ایک نماز ہے. بس بہت لمبی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری، چھوٹے سے ہم آدمی ہیں، چھوٹا سا وجود ہے، چھوٹی سی مانگ ہے ہماری کہ اگر تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی نمازیں ہیں تو ہمیں دکھلا دیں نبی علیہ السلام سے. کیونکہ آپ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کو مانتے ہیں یا اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اور کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو اللہ کے کلام سے دکھلا دیں کہ دونوں ایک نمازیں ہیں، یا اللہ کے نبی کے پیغام سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے دکھلا دیں کہ دونوں ایک نمازیں ہیں. لیکن انشاءاللہ قیامت تک نہیں دکھلا سکیں گے کہ دونوں ایک نماز ہیں. ایک سوال ہم ان سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی 8 سے زیادہ مان رہا ہے، جیسے ہم ہی مثلا 20 مانتے ہیں، تو اس ماننے والے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو اضافی رکعات پڑھ رہا ہے، 8 سے اوپر 12 اور پڑھ رہا ہے، ان رکعات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا رائے ہے اس کے بارے میں آپ کی؟ ان 12 رکعاتوں کو کیا گنیں گے آپ؟ کیا کاؤنٹ کریں گے آپ؟ کیا مانیں گے آپ؟ کیا شمار کریں گے آپ؟ تو اس میں آپ ہی لڑتے رہتے ہیں آپس میں. آپ ہی کے گھر کے کئی لوگ ہیں. ایک صاحب ہیں آپ کے ہاں، مولانا جناب عثمان صاحب دہلوی. انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 8 رکعات ہی سنت ہیں. یہ ان کے عالم دین ہیں مولانا عثمان صاحب دہلوی. یہ لکھتے ہیں کہ 8 رکعات ہی سنت ہے اور بقیہ بدعت ہے. 12 رکعتوں کو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ بدعت. ایک عالم. انہی کے ایک دوسرے عالم ہیں مولانا داود غزنوی. انہوں نے لکھا ہے فتاوی علماء حدیث کے اندر جلد 6 صفحہ 265 پر یہ لکھتے ہیں 8 رکعات سنت ہیں، بقیہ مستحب ہیں. ایک صاحب لکھ رہے ہیں 8 رکعات سنت ہیں، بقیہ بدعت ہیں 12. یہ تو لکھ رہے ہیں مولانا عثمان دہلوی. اور مولانا داود غزنوی لکھ رہے ہیں کہ 8 رکعات سنت ہیں. یہاں تک تو کامن ہے دونوں، لیکن آگے لکھتے ہیں بقیہ مستحب ہیں. ایک اور صاحب ہیں ان کے یہاں، بہت بڑے آدمی ہیں ان کے، مولانا صادق سیالکوٹی. ان کے بڑے عالم دین ہیں. ان کی ایک کتاب ہے صلاۃ الرسول، اس کے صفحہ 385 پر وہ لکھتے ہیں سنت 8 رکعت تراویح ہے، اس سے زائد نافلہ عبادت ہے، یعنی نفلی عبادت ہے. بھائی پہلے اپنے تینوں کو سلجھا لو. ان سے تو کہہ دو کہ صلح کر لیں، اتفاق کر لیں آپس میں. ہمارے تو چاروں کو تم کہتے ہو لڑتے رہتے ہیں. چلیے ان پر کسی موقع پر بات ہوگی تو ان پر بھی کریں گے، لیکن آپ تو تینوں سے نمٹ لو. آپ کا ایک عالم عثمان دہلوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سنت ہیں
اور باقی بدعت ہیں۔ آپ کے دوسرے عالم داؤد غزنوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں 8 سنت ہیں باقی مستحب ہیں، اور آپ کے تیسرے عالم صادق سیالکوٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں 8 سنت ہیں باقی نفل ہیں۔ تو کس کی مان لیں بات ہم؟ نفل مانے، مستحب مانے، بدعت مانے، ایک بات پہلے اس کو کلیئر کریں کس کی بات مانے ہم آپ کے عالم میں سے، اور دوسری بات جس کی مان لی بات ہم نے اس کو تو ایک سائڈ کر دیجئے، جن کی نہیں مانی انہوں نے جو لکھا اس پر کیا حکم ہے آپ کا؟ مثلا ہم مان لیتے ہیں کہ بدعت ہے، ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مولانا عثمان کی بات، چلیے 12 بدعت ہو گئی، تو مولانا صادق نے جو نفل لکھی اور مولانا داؤد نے جو مستحب لکھی، ان دونوں مولویوں کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ جس نے بدعت کو مستحب لکھ دیا، جب بدعت ہے تو مستحب کیسے لکھ دیا اسے؟ کلیئر کریں اس کو۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیزیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے کچھ، اور یہ جتنی ہمیں دکھلاتے بھی ہیں روایات یا جو بھی چیزیں دکھلائیں گے 8 پر نہیں دکھلا پاتے، 8 پر بس ایک ہی حدیث لے کر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، جس کا پوسٹ مارٹم میں نے مختصر سے آپ کے سامنے کیا ہے کہ وہ اس تعلق سے کام نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے انہی کے 3-4 عالم ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں۔ ایک ہیں ابن تیمیہ، بہت بڑے عالم گزرے، جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتے ہیں، ابن تیمیہ نے فرمایا، ابن تیمیہ نے فرمایا۔ یہ صحیح معنی میں حدیث یا قرآن نہیں مانتے، یہ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں، ابن تیمیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک عالم ہے ابن تیمیہ، ایک عالم ہے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں یہ بھی ان کے ہاں۔ ایک ہے مولانا وحید الزمان، یہ بھی ان کے ہاں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے نزول الابرار۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کے یہاں بڑے ہی گزرتے ہیں، ویسے چھوٹے کم ہی ہوتے ہیں، نواب صدیق حسن خان۔ یہ میں نے 4 نام لیے جو بہت بڑے بڑے ہیں، ابن تیمیہ، شوکانی، وحید الزمان، نواب صدیق صاحب۔ یہ چاروں لکھتے ہیں مرفوع روایت سے عدد متعین ثابت نہیں ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر عادت ثابت نہیں ہے، کلیئر وہ صحابہ سے کلیئر ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے وہ کلیئر ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی میں نوٹ کر کے لایا، یہ نظر آ گیا دیکھیے، نواب صدیق حسن صاحب نے ہی لکھا ہے، یہ نواب صدیق حسن واقعتاً ان کے یہاں بہت معتبر نام ہے، انہوں نے لکھا ہے 20 رکعات تراویح پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اجماع ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابو حنیفہ نہیں کہہ رہے، یا کوئی حنفی عالم نے نہیں کہہ دی یہ بات کہ آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، یہ آپ کے نواب صاحب کہہ رہے ہیں، نواب صدیق حسن، کہ 20 رکعات تراویح پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع ہوا ہے۔ تو ایک طرف آپ کے 4 عالم ابن تیمیہ، علامہ شوکانی، وحید الزمان، نواب صدیق حسن، ایک طرف یہ چاروں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرفوعاً نبی علیہ السلام سے کوئی عادت ثابت نہیں ہے۔ مرفوعاً کا مطلب ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ کوئی عادت ثابت نہیں، اور آپ ہی کے ان چاروں علماء میں سے نواب صدیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 رکعات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع ہو گئے۔ تو آپ کس منہ سے 8 رکعات والی روایت لاتے ہیں، حضرت عائشہ والی؟ اگر حضرت عائشہ والی روایت یہ تراویح کے سلسلے میں ہوتی تو پھر یہ آپ کے چاروں مولوی یہ کہتے کہ کوئی عدد ثابت نہیں ہے، کہتے ثابت ہے، 8 رکعت ثابت ہے، یا 11 رکعت وتر کو ملا کر ثابت ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق تراویح سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو تہجد کی نماز سے۔ اسی طریقے سے یہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی تم دکھاؤ کوئی ایسی روایت جس میں 20 کا تذکرہ ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے 20 رکعات یعنی تعداد رکعات جو ہے وہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، اسی لیے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو ہم نبی علیہ السلام کی سند کی روشنی میں مانتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سند دے رکھی ہے ہم کو کہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے آپ کو۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر صراحت کے ساتھ 8 ثابت نہ ہو یا 20 ثابت نہ ہو تو آگے چل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع ہو گیا 20 رکعات تراویح پر، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں تک 8 کا مسئلہ ہے اور 20 کا مسئلہ نبی علیہ السلام کے دور سے، وہ نہ 8 آپ کے یہاں ثابت ہے اور صراحت کے ساتھ ہمارے یہاں بھی 20 ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے۔ تو ہم تو صحابی کے قول کو لے لیں گے، لیکن آپ 8 کہاں سے لائیں؟ اس پر تو اجماع نہیں ہوا نا بھائی۔ اگر تم اجماع سے دکھلاؤ گے 8 تو نمبر 1 تم اجماع کو مانتے کب ہو؟ اور یہ مان بھی لیتے ہیں۔ بڑے مزے کی بات، میرا ان سے بہت مرتبہ سامنا ہوا ڈائریکٹ، بہت مرتبہ۔ ایک مرتبہ کی بات، ہم میرٹھ میں تھے اس وقت، میں پڑھاتے تھے، ایک مسجد میں امامت بھی کرتے تھے، تو ہم بدنام ہو گئے تھے کہ یہ آدمی پیچھے پڑا رہتا۔ اللہ کا فضل تھا یا میرے حصے میں تھی یہ سعادت، میں جس مسجد میں امامت کرتا تھا اسی مسجد سے 3 گھر تھے صرف بیچ میں، اور برابر 3 گھر چھوڑ کر جامع مسجد تھی، بہت بڑی مسجد، جامع مسجد اہل حدیث۔ تو اس میں آئے دن ہوتا رہتا تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ہم اپنی مسجد سے اپنی بات کرتے رہتے تھے اور ہم اپنا کہتے رہتے تھے بھائی جس سے بات کرنی آ جائے سامنے۔ ہماری کچھ شرطیں ہوتی ہیں بات کرنے کی، وہ ہم نے یہاں بھی ایک روز ہمارے سامنے بات آئی تھی، بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے لگا دی تھی۔ ہماری ایک شرط ہوتی ہے کہ ہم بات کریں گے عالم سے، ہم عام سے بات نہیں کریں گے، عام آدمی سے، عالم سے کریں گے۔ کیوں کریں گے عالم سے؟ کیونکہ اصولی بات ہوگی، پوائنٹوں کی روشنی میں ہوگی، قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے، عام آدمی جب سامنے آتا ہے، یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا ہے اصل پھنسانے کا، اسے بھیج دیں گے کہ جب پوچھ لاؤ حدیث میں سے کہاں ہے، اور جب ہم پوچھیں گے کہ تمہاری یہ والی بات حدیث میں کہا، جی میں تو عام آدمی، مجھے کیا پتہ ہے، تو آیا کیوں تھا؟ اسے بھیج جسے پتا ہو۔ تو ہماری پہلی شرط ہوتی ہے ہم عام سے بات نہیں کریں گے۔ عام آدمی اگر بات کرنا چاہتا تو ہمارے میں سے کسی عام سے کر لے بات، ہم بات کریں گے عالم سے، کیونکہ ہم عالم ہیں تو اپنے لیول والے سے بات کریں گے۔ دوسری شرط ہم لگاتے ہیں کہ ہم بند کمرے میں نہیں کریں گے، ہم پوری مسجد بھری بھی ہوگی، آ جاؤ ادھر، تم بیٹھ جاؤ ادھر، ہم بیٹھ جائیں، سامنے کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی اس طرح کا تجربہ جو ہم سے کچھ دوسرے لوگ، وہ ہم نے تو کبھی اس طرح بات نہیں کی، وہ بتلاتے ہیں کہ ہار جاتے ہیں اور باہر نکل کر شور مچا دیتے ہیں کہ جی بتلایا نہیں، جواب نہیں دیا، تو ہم 2-4 میں بات ہی نہیں کریں گے، ہم تو 500 میں کریں گے۔ وہ کریں تھے کس نے جواب دیا اور کس نے نہیں دیا، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم ہار گئے جیت گئے، ہم تو اپنی بات کہہ کے جائیں گے، باقی عوام طے کرتی رہے۔ اور تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے، کہتے ہیں ڈر ہے اصل میں، 500 میں بات ہوگی، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہو جائے گا، بڑا خوف ہے بیچاروں کو جھگڑ ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بند کمرے میں کر لیں گے، 5-10 میں کر لیں گے، لیکن ہم ویڈیوگرافی کے ساتھ کریں گے اور کسی جگہ پردہ لگوا کے کریں گے۔ ہم چھپ کے کیوں کریں گے بات؟ تو نہیں کرتے۔ بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آ گیا دروازے پہ، کھٹکھٹانا، کھٹکھٹا دیا۔ تو ایک صاحب آئے ایک دن فجر کے بعد، جمعے کا دن، میں سویا ہوا، چھٹی کا دن ہوتا ہے جمعے کا، سو گیا فجر کے بعد، دروازہ کھٹکھٹ، تو سلام کر کے اندر آئے نبی علیہ السلام، میں سویا ہوا تو اٹھ گیا کہ جی آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا۔ اب وہ ایک نیا سا اجنبی صاحب نے مجھے محسوس ہوا، ان کا تم کہاں سے آئے؟ کہ جی میں فیروز آباد کا رہنے والا ہوں۔ ان کے فیروز آباد سے تم مسئلہ پوچھنے میرٹھ آیا ہوں؟ تو اس نے بتلایا کہ نہیں جی میں رات آیا تھا اور یہاں ٹھہرا ہوا تھا برابر والی مسجد میں، اور میں اب مسئلہ پوچھتا ہوں کہ برابر والی میں پوچھ لیتے، کہ نہ مجھے پتہ چلا کہ آپ ذرا معلومات اچھی ہے فلاں ڈھماکہ، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا تھا۔ ان کے چلیے خیر فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ جی مجھے رفع یدین پہ بات کرنی۔ تو میں سمجھ تو گیا شروع سے ہی کہ جناب جو ہے اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جی رفع یدین پہ بات کرنی۔ میں نے کہا بہت اچھا، رفع یدین پہ کر لیں گے بات، مگر صرف رفع یدین پہ کیوں کرنی؟ پوری نماز پہ کر لیں گے بات۔ بھئی نماز تو وہاں سے شروع ہو کے سلام تک چلتی ہے، ساری نماز رفع یدین میں ہو جاتی ہے کیا؟ ہم تو پوری نماز پہ کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، جن پوائنٹوں میں انہیں لگتا ہے کہ یہاں ہم جو ہے تھوڑے حاوی سے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ایک کام کریں گے، بالکل شروع سے چلیں گے نماز میں۔ تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے کہ جی رفع یدین نہیں کرتے آپ لوگ، حدیث میں تو آیا۔ ان کہا ہاں ٹھیک ہے، رفع یدین تو آیا حدیث میں، کر لیں گے چلو ہم، لیکن رفع یدین جب کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہم 2 کام کرتے ہیں ایک ساتھ۔
نمبر 1 ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نمبر 2 اللہ اکبر کہتے ہیں. دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. دونوں پہ بات کریں گے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر پہ بھی کریں گے, رفع یدین پہ بھی کریں گے. مجھے کوئی ایک بخاری کو نہیں کہتا, میں کسی بھی حدیث کی کتاب سے ایک ایسی حدیث آپ لا کے دے دو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ امام صاحب اللہ اکبر بلند آواز سے کہیں گے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے. ایک حدیث لا دو, بخاری سے, مسلم سے, ترمذی سے, ابو داؤد سے, ابن ماجہ سے, نسائی سے, موطا مالک سے, موطا محمد سے, مصنف ابن ابی شیبہ سے, مصنف عبد الرزاق سے, مسند احمد سے, کسی حدیث کی کتاب سے لا دو ایک جس میں امام زور سے اللہ اکبر کہے گا, مقتدی آہستہ سے کہیں گے. ایک حدیث لا دو کہیں سے. رفع یدین اور اللہ اکبر دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, دونوں پہ ساتھ ساتھ بات ہوگی. اب نہیں ہے کوئی حدیث اس مسئلے میں, کوئی نہیں کچھ بتلانے کو تیار کہ امام صاحب تو زور سے کہہ رہے ہیں. بھائی یہی تو ہوتا ہے مسجدوں میں, امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اور مقتدی آہستہ سے کہتا ہے. یہ فرق کیوں چل رہا دونوں کی نماز؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کوئی جواب نہیں, الجھ گئے. تو کہنے لگے یہ اس میں اصل میں علماء اور اجماع کی طرف جانے لگے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر آ جاتے ہیں اجماع میں. ہمارے پاس ایک 7-8 غیر میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, آدھا ہی نام آیا چاہیے. آگے ہمارے پاس 7-8 لوگ اور انہوں نے کہا ہمیں فلاں مولانا صاحب کے نے بھیجا ہے اور آپ جو ہے حدیث بخاری کے خلاف آپ کی ساری چیزیں. میں نے کہا ایک کام کریے, فلاں مولانا صاحب کو فون لگائیے, ہینڈ فری کریے آپ اپنے فلاں مولانا صاحب کو. انہی کے موبائل سے فون لگوایا, اٹھ گیا. بہت بڑے عالم ہے, میرٹھ میں ان کا نام چلتا ہے, اس طبقے کے ہیں. میں نے کہا میرے سامنے لگائیے فون, کریے ہینڈ فری. کر دیا ہینڈ فری, ہو گئی بات. انہوں نے فون خیریت ہے. پھر اس کے بعد میں نے ان سے بات کرنی شروع کی. ان کے بھائی یہ کچھ لوگ آپ کے آئے ہوئے ہیں اور یہ نماز کے تعلق سے ایک بات ذکر کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ مسئلہ تھا. میں نے ان سے کہا کہ ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ مرد اگر ننگے سر نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کہنے لگا ہو جائے گی. میں نے کہا اگر عورت پڑھ لے تو کہنے لگا کہ عورت پڑھنی نہیں چاہیے, عورت کو پڑھنی نہیں چاہیے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ نہیں, اس پر دوپٹہ ہے تو دوپٹہ اوڑھ کے پڑھے ہو. انہوں نے 10 منٹ لگا دیے اس میں, لیکن یہ نہیں کہہ سکے کہ ہوگی یا نہیں. اسے اوڑھنا چاہیے, اسے کیوں نہیں اوڑھ رہی ہے. کبھی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ بتا ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس لیے کہ عورت کا سر اس کا ستر ہے, وہ اگر کھلے گا تو نماز نہیں. تو ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ جی فرق نہیں ہے, مرد عورت کی دونوں کی نماز ایک سی ہے. مرد تو ٹوپی اتار کر پڑھ رہا, اس کی ہو رہی ہے, اور عورت تو دوپٹہ اوڑھ کر پڑھ رہی ہے. اس کا سر کیوں نہیں ننگا کراتے تم لوگ؟ اسے نہیں کراؤ ننگا, اس کے یعنی اس کے سر کو. تو آپ کہیے دونوں کی نماز ایک سی ہے, تو فرق تو ہو گیا آپ کے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اجماع کی طرف آ جاتے ہیں, پھر جب پھنس جاتے ہیں, لیکن کبھی قبول نہیں کرتے آسانی سے. اٹھ کے جائیں گے, پھر کہہ دیں گے ہم تو نہیں مانتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نواب صدیق صاحب کے قول کے مطابق 20 رکعات تراویح پر اجماع ہوا ہے. اگر آپ کے یہاں 8 پر کوئی اجماع ہوا ہو, کسی خلیفہ راشد سے ثابت ہو, کسی صحابی سے ثابت ہو, عشرہ مبشرہ میں کسی سے ثابت ہو, تو دکھلائیے. حدیث کے تعلق سے آپ کے چاروں عالم کہہ چکے, ابن تیمیہ نے کہہ دیا, علامہ شوکانی نے کہہ دیا, وحید الزمان نے کہہ دیا, نواب صدیق حسن نے کہہ دیا کہ کوئی معین عدد نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام سے تو آپ کے مولویوں نے انکار کر دیا. اب نبی علیہ السلام کے بعد آئیے خلفائے راشدین میں, آپ آئیے عشرہ مبشرہ میں, آپ آئیے حضرات صحابہ میں, آپ وہاں سے کوئی ثابت کر کے دکھلائیے کسی اجماع سے. کریے 8 رکعت کو ثابت, لیکن نہیں کر پاتے. بہرحال یہ سب ہتھ کنڈے ہیں اور قسم قسم کی تدبیریں ہیں امت کو بہکانے کی, راہ حق سے ہٹانے کی. ہمیں اپنی راہ پر مضبوط رہنا چاہیے اور ان چھوٹی چھوٹی بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو لے کر آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کر لگائیے کس صحابی کے نام سے آپ بدعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی کوئی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بدعت ہے. ہماری یہ مختصر سی گفتگو تھی, آپ اس کے پوائنٹوں کو ذہن میں رکھیے گا. ہم نے سب سے پہلے یہ عرض کیا کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہے. صحابہ کی جماعت نبی علیہ السلام کو اسی لیے دی گئی کہ اب انبیاء نہیں آئیں گے. ان صحابہ کی ذمہ داری ہے کہ آگے تک اس دین کو پیغام کو پہنچائیں. اگر صحابہ کے عمل کو آپ نے بدعت کہہ دیا
ان کی نقل کردہ باتوں کو بدعت کہہ دیا تو قرآن بھی کمزوری کے پہلو میں چلا جائے گا اور حدیث پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. اس لیے ہمیں صحابہ پر اعتماد. پھر میں نے آیت کی روشنی میں یہ بات عرض کی کہ صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پختہ طریقے پر وہ دین دیا جائے گا جو اللہ کو پسند ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ جو بات لے کر آئیں گے یقیناً وہ اللہ کی پسندیدہ ہوگی. اس کے بعد ہم نے تراویح کے تعلق سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا تو یہ سنت عمری کہلائے گی، بدعت عمری نہیں کہلائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ادھر سے پیش کی جاتی ہے اس پر ہم نے 4-5 پوائنٹ آپ کو دیے. نمبر 1 وہ سوال مقدار کا نہیں تھا، وہ سوال کیفیت کا تھا. نمبر 2 اس میں 4 رکعات کا تذکرہ ہے اور آپ 2 پڑھتے ہیں. نمبر 3 اس میں لمبی نمازیں ہیں اور آپ چھوٹی نماز پڑھتے ہیں. نمبر 4 اس میں 3 رکعات وتر کا تذکرہ ہے، آپ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے پھر انہی کے علماء کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ ان کے یہاں ایک بندہ تو یہ ہے جو کہتا کہ 8 سے زائد بدعت ہے، دوسرا بندہ کہتا 8 سے زائد مستحب ہے، تیسرا بندہ کہتا 8 سے زائد نفل ہے. آپس میں خود اتنا اختلاف ہے. اسی طریقے سے انہی کے علماء کے ذریعے ہم نے یہ بھی بتلایا کہ ان کے 4 اہم ترین علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے مرفوعاً کوئی عادت ثابت ہی نہیں ہے. ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ کی منشا اور نبی علیہ السلام کی منشا جو امت تک پہنچی ہے خلفائے راشدین کے ذریعے وہ 20 ہی رکعات ہے. یہی خلفائے راشدین ہے، یہی خلفائے راشدین کی سنت ہے. اسی پر عمل کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آخری بات، نبی علیہ السلام کی جو تراویح کا تذکرہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھی رمضان میں، وہ آتا ہے 3 دن. روایت میں 3 دن کا ذکر آتا ہے. 3 دن پڑھی، یعنی تراویح نبی علیہ السلام سے ثابت ہے مگر تعداد میں جھگڑا ہوتا ہے. تو وہ تراویح 3 دن نبی علیہ السلام نے پڑھی. ہم آخری سوال یہ کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ پورے مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ 3 دن پڑھو. جب نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھی تو آپ بھی 3 دن پڑھو. آپ تو 3 دن نہیں پورا مہینہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی طرح سے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، نبی علیہ السلام کی کردار کے مطابق اور حضرات صحابہ کے عمل کے مطابق ان کا عمل کہیں سے کہیں تک نہیں پایا جاتا. ایک حدیث کو لیے پھرتے ہیں اور اس حدیث کا تعلق بھی تہجد سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، الہ العالمین سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ راہ حق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ داخلی فتنوں سے، خارجی فتنوں سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما.
الہ العالمین باطل طاقتیں قسم قسم کے طریقوں سے، ہتھ کنڈوں سے، تدبیروں سے ہمارے اسلام کو ہم سے اچکنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ یا اللہ کچھ اپنے دین کا نام لے کر دین کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، کچھ دین کی دشمنی کا نام لے کر دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ دونوں طرح کے دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے دین کی، ایمان کی، بچیوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین کعبۃ اللہ کی، مسجد اقصیٰ کی، مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما، ان کی اعانت فرما، ان کی نصرت اور مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس وطن عزیز میں مدارس اسلامیہ، مساجد، مراکز اور خانقاہوں کا وجود اور تشخص خطرے میں ہے۔ الہ العالمین ان کی حفاظت کی راہیں آسان فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی، خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، قبرستانوں کی، اوقاف کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب کعبۃ اللہ پر حملہ تھا تو اس وقت کے متولی اور ذمہ دار نبی علیہ السلام کے جد امجد جناب عبد المطلب نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائیں، ہم تو کمزور اور ناتواں ہیں۔ تو آپ نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے حفاظت فرمائی تھی۔ الہ العالمین آج اسی طرح کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ مساجد یہ آپ کے گھر ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت کے سلسلے میں ہم بہت کمزور اور ناتواں ہیں۔ الہ العالمین اپنے ان گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان گھروں کی حفاظت فرما۔ ہمیں اس سرزمین میں تشخص کے ساتھ، اسلامی شعائر کے ساتھ، دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رہنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں جیلوں میں ماخوذ ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں خیر اور برکت کے فیصلے فرما، رزق حرام سے حفاظت فرما، ہم سب کو رزق حلال آسانی کے ساتھ میسر فرما، ہمارے حلال روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دینی فضائیں عام فرما، قرآن سے تعلق اور لگاؤ کی توفیق مرحمت فرما۔ الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ یا اللہ نبی علیہ السلام نے جن شرور و فتن سے، مصائب سے، آفات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے پناہ چاہیے، یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتینوں کے فتنے سے، دشمنوں کی دشمنی سے ہم سب کی ایک ایک اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شان